تو اس میں بھی لوگ کہتے ہیں یار یہ مولوی صاحب پتہ نہیں کیا باتیں کرتا ہے, ہر 4 دن کے بعد گھما کے شادی پہ لے آئے گا. ہماری سمجھ میں یہ بندہ نہیں آتا. تو مجھے یہ شعیب علیہ السلام کی آیت یاد آتی. میں تو ویسا نہیں ہوں, میں تو نالائق ہوں. میں تو جو باتیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ مجھے بھی, شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه, جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا میں خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں, جبکہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا. میں کہتا ہوں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں خود بھی اس پر عمل کی کوشش کرتا ہوں, اور اللہ سے ڈرتا رہتا ہوں کہ مجھ سے اس کی مخالفت نہ ہو جائے, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اگر کبھی مخالفت ہو جائے تو فوراً توبہ کی توفیق دے دے. تو میں کبھی اپنے آپ کو آپ سے برتر یا آپ سے منفرد, میں بالکل آپ جیسا ہی ہوں. لوگ مجھے اس پہ کہتے ہیں کہ اتنی تواضع صحت کے لیے نقصان دہ ہے. لوگ کہتے ہیں تم بھی ہمارے جیسے ہو, ہم تمہارا بیان بیٹھ کے کیوں سنیں. تو میں کہتا ہوں نہیں سنو, میں نے بٹھایا تمہیں یہاں پہ, میں نے کہا ہے سننا ہے سنو, نہ پتلی گلی سے نکلو. سمجھ میں آ رہا ہے تو سنو, نہیں آ رہا تو نہیں سنو. تو ہم کب کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے بزرگ ہیں؟ ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم سے بھی آپ جیسے ہی ہیں, بالکل ہم بھی اسی معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں. تو میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں, مجھے اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں بھائی تو انسان کا بچہ بن جا. تو میں بار بار کہتا ہوں تو وہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو تنہائی میں کبھی کبھار کہتا ہوں وہاں بیٹھ کے تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. تو سب ایک جیسے ہیں بھائی, اس سے ضرورت سے زیادہ عقیدت کی چندہ ضرورت نہیں ہے. بہت زیادہ عقیدت کر لیتے ہیں لوگ, پھر ذرا سے کسی میں کوئی کوتاہی دیکھی تو کافر ہو جاتے ہیں. بھائی سارے ایک جیسے ہیں. باتیں صحیح کر رہا ہوں, کیا خیال ہے؟ 2 نمبر ہی نہیں کر رہا. 2 قسم کے مولوی ہیں مارکیٹ میں. ایک تو بہت اونچے لوگ ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں اکابر, وہ 3 قسم کے, وہ اصحاب والسابقون السابقون میں. ایک بہت ہی 2 نمبر ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں, لوگوں کو غلط غلط باتیں بتا رہے ہیں اپنی دکان چمکانے کے لیے, تاکہ رش لگ جائے, پبلک کی جو ڈیمانڈ ہے اس پہ چلو. میں ایسا 2 نمبر الحمدللہ نہیں. یہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایسا نہیں کہ اپنی مارکیٹ بنانے کے لیے یا ہدیے نذرانے لینے کے لیے آپ کو ٹوپیاں کرانا, ٹوپی کے خلاف بیان میں ٹوپی کرانا شروع کر دوں. آپ الحمدللہ کنٹینر میرا نہیں ہے. کنٹینر سمجھتے ہیں نا, ایک بہت بڑے چھوڑو ہیں پاکستان میں, بہت بڑی فلم ہے بھائی. میں نے ارادہ کیا ممبر پہ کسی کا نام نہیں لوں گا, تو آپ بس خود سمجھ جاؤ. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت نام نہ لیا کریں, نہیں لے رہا نام, کنٹینر سے سمجھ جاؤ. انہوں نے ایک دفعہ بیان میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا, میں پہلے نہیں سمجھتا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا, اور میں نے خود سنا ہے, وہ بھی پیر و مرشد ہیں اور بڑے اسکالر سمجھے جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے کتنے سال؟ 40 سال. ٹھیک ہے, یہ روایت ثابت ہے. کہنے لگے میں نے مغرب کے وضو سے فجر پڑھی ہے, باوجود اس کے کہ مجھے دل کا عارضہ بھی تھا. ابے تم تو امام حنیفہ سے بھی کیا نکل گئے چاہ رہا تھا. تو میں جب بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا یار اس کو ریورس کر کے دوبارہ لگاؤ, شاید ہم نے غلط سنا ہے. یعنی حضرت کا معمول ہے مغرب سے لے کے فجر تک مسلسل عبادت کرنے کا, باوجود اس کے کہ دل کا عارضہ بھی ہے. مرے نہیں ابھی تک. بہت پہنچے, یا تو یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں یا بہت بڑے چھوڑو, اور اتنا پہنچا ہوا اس زمانے میں مشکل ہے بھائی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لیکن پبلک ان کے پاس ہے یار, پبلک ادھر ہے بھائی. تو بھائی ایسے 2 نمبر الحمدللہ نہیں ہے. باقی عملی لحاظ سے کوشش میں ہم بھی لگے ہوئے ہیں, آپ بھی لگے ہوئے ہیں, تو مل جل کے کوشش کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے سب سے, تاکہ کچھ سیٹنگ ہو جائے, تو اس کی کوشش کر رہے ہیں. تو ناپ تول میں کمی چھوڑ دو, ٹھیک ہے نا, ٹوپی کرانا چھوڑ دو کسٹمر کو. اگر نہیں چھوڑے تو عمرہ کرنے سے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. نفلی حج سے اللہ کے حج بھی کرتے ہیں نا, تو وہ بھی اس میں دھاندلی کر کے جا رہے ہوتے ہیں. دوسرے کا حق ہے, رشوت دے کے وہ مار لیا, اپنا وہ سیٹ آ گئی, پھر چلے گا. ابے تم دھاندلیاں کر کے تو حج کر رہے ہو اللہ کے بندو, کیا کر رہے ہو؟